لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے ان سب کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کی کہ جب وہ چھا جائے، اندھیرے سے، اندھیرے میں مختلف موذی جانور وہ نکل آتے ہیں، اور رات کے وقت بہت سارے گناہ ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور اکثر و بیشتر جو جادوگر ہیں وہ بھی رات کے وقت جادو کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اور جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ شر کی طرف مائل ہوتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں۔ وہ رات کو کوئی 3 بجے جادو کا اٹیک ہو جاتا ہے کہ بندہ سو رہا ہوگا، جادو اثر کر جائے گا اس کے اوپر۔ اسی لیے تو دعائیں بتائی ہیں رات کو سونے سے پہلے، دعائیں پڑھ کے سونا، خاص طور پہ یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو پڑھ کر سونا، آیت الکرسی پڑھ کے سونا، تاکہ حفاظت ہو ہر قسم کے شرور اور فتن سے۔ حفاظت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اور آگے اگلی ہی آیت کے اندر گرہوں کے اوپر گرہیں لگا کر پھونک مارنے والیاں، پھونک مارنے والے، یعنی مراد جادو ہے، جادو کرنے والے، ان کے شر سے حفاظت کی دعا منگوائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیا فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد گرہوں کو کہتے ہیں۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جادوگرنی ہوتی ہیں، گرہیں لگا کے نا بالوں پہ گرہیں لگائی، دھاگوں پہ گرہیں لگائی، پھر ان کے اوپر منتر پڑھے، پھر ان کو کہیں دبا دیا، کپڑے ہیں کپڑے لے کر ان پہ گرہیں لگائی، اور پتلے سے بنا کے پھر اس کے اوپر کوئی پڑھائی کر کے ان کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ شیاطین کی بتائے ہوئے طریقے پر جادو کرتے ہیں، یہ پتھر کے نیچے رکھ دیا، اور جادو برحق ہے، اس کے توڑ کا بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، خیر اور شر یہ چلتا ہے، اور خیر اگر انسان محنت کرتا رہے نا، دین کی محنت کرتا رہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق جوڑے اور ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، خوب تعلق جوڑے اللہ سے، ہمیشہ خیر ہی غالب آتی ہے۔ لیکن اگر ہاتھ پاؤں ڈال دیے اور اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا، شیطان کے حوالے کر دیا، تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اکثر و بیشتر جادو ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، اور گناہوں کی طرف پہلے ہی وہ مائل ہوتے ہیں۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، رات کو سونے کی دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، مسنون اعمال کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ مسنون اعمال کے اندر بڑی طاقت ہے، جادو کو دفع کرتے رہتے ہیں یہ مسنون اعمال۔ جی ہاں، کسی نے بات کہی بڑی زبردست، جو شخص قیلولے کا اہتمام کرتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ قیلولہ کیا ہے، کتنی سنت ہے زبردست۔ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا، سونا ضروری نہیں ہے، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے لیٹ گئے ظہر کے بعد اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا سنت کی نیت سے، پھر اٹھ کے کام اپنا کرنا شروع کر دیں۔ نیند آ گئی تھوڑی دیر سو جائے، نہیں آئی تو لیٹے، سنت پوری ہوئی، قیلولہ ہو گیا، سنت کا ثواب ملے گا۔ اور سنت نفلوں پر بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 1000 نفل ہو نا تو ایک سنت اس کے اوپر بھاری ہے، سنت کی اتنی اہمیت ہے۔ اس وقت میں جو قیلولہ کا وقت ہے، ایک شخص جو ہے نفلیں پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص قیلولہ کر رہا ہے، یہ قیلولہ کرنے والا افضل ہے اس وقت میں۔